بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السادس المركب العددي من المركبات المزجية وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر وهو من 11 إلى 19 ومن 11 إلى 19. یہاں سے مرکب کی چھٹی قسم بیان فرما رہے ہیں جس کا نام ہے مرکب عددی۔ یہ مرکب عددی وہی ہے جس کو آپ نے نحو میر میں مرکب بنائی کے نام سے پڑھا ہے، اور اوپر آپ نے جو مرکب مزجی پڑھا یہ اسی قبیل سے ہے، بس تھوڑا سا فرق دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اس لیے اسے الگ کر دیا گیا۔ تو مرکب مزجی کی آپ نے تعریف پڑھی تھی، ہر وہ دو کلمے جنہیں جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا، اور یہاں تعریف آگے کر رہے ہیں، کہتے ہیں المرکب العددی من المرکبات المزجیتی، مرکب عددی مرکبات مزجیہ میں سے ہے۔ وَهُوَ كُلُّ عَدَدَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ عَطْفٍ مُقَدَّرٌ، اور مرکب عددی ہر وہ دو عدد ہیں جن کے درمیان حرف عطف مقدر ہو۔ تو وہاں یہی فرق تھا کہ دو کلمے الگ الگ تھے، دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ یہاں بھی دو عدد ہیں، مگر یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے دونوں کے درمیان حرف عطف تھا، اسے حذف کر دیا گیا، وہ مقدر ہو گیا اور دونوں عددوں کو ایک بنا دیا گیا۔ وَهُوَ كُلُّ عَدَدَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ عَطْفٍ مُقَدَّرٌ، مرکب عددی ہر وہ دو عدد ہیں جن کے درمیان مقدر حرف عطف ہو۔ وَهُوَ مِنْ 11 إلى 19 وَمِنَ 11 إلى 19۔ مرکب عددی کل یہی ہیں، 11 سے 19 تک اور 11 سے 19 تک۔ تو 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتیاں ہیں، یہی گنتیاں مرکب عددی کہلاتی ہیں۔ اب ان کے استعمال کی دو صورت ہے، ایک تو یہ کہ یہ بطور عدد اور گنتی کے استعمال کیے جائیں، 11 12 13 14، اور تو بھی یہ مرکب عددی ہوں گے اور ان کا جو حکم ہے وہ نافذ ہوگا۔ اور ان کے استعمال کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں عدد کو عدد نسبت کے طور پر استعمال کیا جائے، یعنی 11 نہیں بلکہ 11واں 12واں کے طور پر، جس کے لیے عربی میں 11 12 وغیرہ 19 تک آئے گا۔ تو 11 12 13 یہ گنتیاں ہوں، 11 سے لے کے 19 تک 19 تک، یا 11واں 12واں کے معنی میں 11 سے لے کے 19واں 19 تک۔ تو یہی اتنی گنتیاں مرکب عددی ہیں۔ اب مرکبات عددیہ میں ایک اور مرکب عددی کے لفظ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں تو عدد مرکب کیے جائیں تو 21 22 23 29 تک یہ بھی ساری گنتیاں عدد ہیں اور مرکب ہیں، تو بظاہر مرکب عددی وہاں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب عددی کے قبیل سے نہیں، کیونکہ تعریف میں مرکب عددی کی کہا گیا کانا بینہما حرف عطف مقدر، ہر وہ دو عدد جن کے درمیان مقدر حرف عطف ہو۔ اور 21 سے لے کر 99 تک کی جو گنتیاں ہیں مرکب، ان مرکب گنتیوں میں حرف عطف مقدر نہیں ہوتا بلکہ حرف عطف مذکور ہوتا ہے، لہٰذا وہ گنتیاں مرکب عددی کے قبیل سے نہیں بلکہ مرکب عطفی کے قبیل سے ہیں۔ کہتے ہیں اما 21 إلى 99 فليست من المركبات العددية بل هي من المركبات العطفية لأن حرف العطف مذکور۔ لیکن 21 سے 99 تک تو یہ گنتیاں مرکبات عددیہ میں سے نہیں ہیں، یہ مرکب عددی کے قبیل سے نہیں ہیں بلکہ وہ مرکبات عطفیہ میں سے ہیں،
لأن حرف العطف مذکور، اس لیے کہ حرف عطف ان میں مذکور ہوتا ہے۔ تو یہ تعریف ہو گئی۔ اب آگے حکم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَجِبُ فَتْحُ جُزْءَيِ الْمُرَكَّبِ الْعَدَدِيِّ، اور مرکب عددی کے دونوں جز کا مبنی بر فتح ہونا واجب ہے، یعنی وجوباً اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے، دونوں جزءوں پر فتح پڑھا جائے گا۔ اسی لیے احد عشر تسعۃ عشر پڑھا گیا، اور وہ بھی من اور الی حرف جار داخل ہونے کے باوجود۔ ہاں، اس لیے کہ ان کو یہ مبنی ہیں، انہیں مبنی بر فتحہ پڑھا جانا واجب ہے۔ تو وَيَجِبُ فَتْحُ جُزْءَيِ الْمُرَكَّبِ الْعَدَدِ، جہاں فتح یا ضم یا کسر آئے تو یہاں پر جو فتحہ اور کسرہ اور ضمہ مراد ہوتا ہے وہ بنا کا فتحہ اور بنا کا ضمہ اور بنا کا کسرہ مراد ہوتا ہے، یعنی مبنی بر فتح ہونا، مبنی بر کسر ہونا، مبنی بر ضم ہونا۔ اسی لیے ہم نے ترجمہ فتح کا کیا، مبنی بر فتح ہونا۔ اور واجب ہے مرکب عددی کے دونوں جزءوں کا مبنی بر فتح ہونا، سواء اکان مرفوعا ام منصوبا ام مجرورا، خواہ وہ محلا مرفوع ہو، سواء اکان مرفوعا، خواہ وہ مرفوع ہو، مرفوع ہونے کا مطلب مرفوع کے محل میں ہو، کیونکہ لفظاً تو مرفوع ہوگا نہیں، لفظاً تو مبنی بر فتح ہوگا۔ سواء اکان مرفوعا، خواہ وہ مرفوع کے محل میں ہو، مثل جاء احد عشر رجلا، جیسے جاء احد عشر رجلا، تو جاء کا فاعل ہے احد عشر رجلا، لیکن احد عشر فتحہ کے ساتھ پڑھا گیا، اور رجلا یہاں پر احد عشرہ کی تمییز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ام منصوبا، یا منصوب کے محل میں وہ مرکب عددی ہو، مثل رأیت احد عشر کوکبا، قرآن مجید میں یہ آیا، ہاں جیسے رأیت احد عشر کوکبا، تو احد عشر یہ مبنی بر فتح پڑھا جا رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے، محلا منصوب ہے۔ ام مجرورا، یا محلا مجرور ہو، مثل احسنت الی احد عشر فقیرا، میں نے 11 فقیر کے ساتھ احسان کیا، تو الی کی وجہ سے احد عشر فقیرا، احد عشر یہ محلا مجرور ہے، لیکن محل کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر مرکب عددی ہونے کی وجہ سے انہیں مبنی بر فتح پڑھا جائے گا۔ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَبْنِيًّا عَلَى فَتْحِ جُزْئَيْهِ لَفْظًا وَمَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا أَوْ مَجْرُورًا مَحَلًّا، اور اس وقت اس کے دونوں جز لفظاً مبنی بر فتح ہوں گے اور محلاً مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوگا۔ تو احد عشر جاء احد عشر رجلا میں احد عشر لفظاً مبنی بر فتحہ ہے، تو اس کو پڑھا جا رہا ہے فتحہ کے ساتھ، لیکن محلاً وہ مرفوع ہے۔ ایسے رأیت احد عشر کوکبا میں یہ محلاً منصوب ہے، اور الی احد عشر فقیرا میں محلاً مجرور ہے۔ تو کہتے ہیں اور اس وقت لفظاً اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے اور محلاً مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوگا۔ الا 12، مگر 11 سے لے کر 19 تک کی گنتیوں میں 12 کا استثناء کر رہے ہیں، سوائے 12 کے۔ فالجزء الاول منه يعرب اعراب المثنى بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا، پس اس کا پہلا جز 12، اوپر آپ نے پڑھا کہ مرکب عددی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے وجوباً، سوائے 12 کے، اسی سے استثناء ہوا کہ 12 اس حکم سے خارج ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فالجزء الاول منه، تو اس کا پہلا جز معرب ہوگا تثنیہ کے اعراب سے، اس کو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا الف کے ساتھ حالت رفع میں، جیسے جاء 12 رجلا، وبالیاء نصبا وجرا، اور حالت نصب و جر میں یاء ما قبل مفتوح کے ساتھ، مثل اکرمت 12 فقیرة ب12 درہما، میں نے 12 فقیراؤں کو 12 درہم سے نوازا۔ تو 12 فقیرة یہ اکرمتوں کا مفعول ہونے کی وجہ سے اس 12 کو
یا کے ساتھ اعراب دیا گیا، حالت نصب میں ہے، اور باثنی عشر میں اثنی یہ حالت جر میں ہے با کی وجہ سے۔ تو پہلے جز کا حکم یہ ہوا کہ وہ معرب ہو جاتا ہے اور اس پر لفظاً اعراب آتا ہے، تثنیہ والا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ والجزء الثانی مبنی علی الفتح، اور اس کا دوسرا جز مبنی بر فتح ہوگا، اسی لیے اثنا عشرہ اور اثنتی عشرۃ باثنی عشرہ، ان سب میں عشر کو مبنی بر فتح پڑھا جا رہا ہے۔ ولا محل له من الاعراب، اوپر یہ تھا کہ دونوں جز لفظاً مبنی بر فتح اور دونوں جز محلاً مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوں گے۔ اب یہاں پر پہلا جز لفظاً معرب ہو گیا، دوسرے جز کو مبنی بر فتح پڑھا جائے گا، تو کہتے ہیں محلاً اس کے لیے کون سا اعراب ہوگا؟ کہتے ہیں ولا محل له من الاعراب، اور اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، محلاً اس کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے، وہ اعراب سے خالی ہے۔ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ النُّونِ مِنَ الْمُثَنَّى، پس وہ تثنیہ کے نون کے درجے میں ہے۔ جیسے جو بھی مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، اس پر اعراب آتا ہے اس کے اخیر میں نون سے پہلے، کہ نون سے پہلے حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یا پڑھی جاتی ہے، وہ اعراب ہے۔ اور نون تو وہ تثنیہ کے لیے ہوتا ہے اور اضافت کے وقت گر جاتا ہے، لیکن جب نون اس کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اعراب کا کوئی محل اور کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں اعراب سے مراد زبر زیر پیش نہیں، فتحہ کسرہ ضمہ نہیں، بلکہ اعراب سے معرب والا اعراب مراد ہے۔ تو کہتے ہیں ولا محل له من الاعراب، اور یہاں دوسرے جز کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، پس وہ تثنیہ کے نون کے درجے میں ہے۔ تو یہ تو احد عشر سے تسعۃ عشر کی گنتیوں کی بات ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ جو فاعل کے وزن پر عدد نسبت کے طور پر 11 عشر، 19 عشر استعمال کیا جائے، 11واں، 12واں، 13واں، 19ویں تک کا کے جو اعداد ہیں، اعداد نسبت، ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں وما كان من العدد على وزن فاعل من غیر یاء فی آخرہ مرکبا من العشرة كالثالث عشر الى التاسع عشر فهو مبنی ایضا على فتح الجزئین۔ اور جو عدد فاعل کے وزن پر ہو آخر میں بغیر یا کے، یعنی اس کے آخر میں یا نہ ہو، درا حال ہے کہ وہ عشرہ سے مرکب ہو، جیسے 43 عشر سے لے کر 19 عشر تک، فہو مبنی ایضا علی فتح الجزئین، تو وہ اس کے بھی دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے۔ نحو جاء الرابع عشر، رأيت الرابعة عشرة، ومررت بالخامسة عشرة، بالخامسة عشرة۔ تو یہاں بھی جن کے آخر میں یا نہیں ہے، تو اب کل 7 اعداد ہیں، 43 عشر، رابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر اور تاسع عشر۔ تو ان کا جو پہلا جز ہے فاعل کے وزن پر، اس کے آخر میں کہیں یا نہیں آئی، تو ان کا حکم یہ ہوا کہ اس کے دونوں جز مبنی بر فتح پڑھے جائیں گے، چاہے یہ جس حالت میں آئیں، محلاً چاہے مرفوع، چاہے منصوب، چاہے مجرور، ہر حالت میں ان کو لفظاً مبنی بر فتح پڑھا جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُزْءُهُ الْأَوَّلُ مُنْتَهِيًا بِيَاءٍ فَفِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْهُ لُغَتَانِ، لیکن جب اس کا پہلا جز یا پر منتہی ہو، یعنی جب اس کے پہلے جز کے آخر میں یا ہو، تو اس کے پہلے جز میں 2 لغتیں ہیں، فتح الیاء و تسکینها، یا کو مبنی بر فتح پڑھنا اور دوسرے اس کو مبنی بر سکون پڑھنا، ساکن پڑھنا۔ والاول اصح، اور اول زیادہ صحیح ہے، یعنی تسکین بھی صحیح ہے، جائز ہے، لیکن مبنی بر فتح پڑھنا یہ زیادہ صحیح ہے۔ نحو جاء الحادی عشر یا حادیہ عشر، ایسے ہی والثانی عشر والثانی عشر۔ تو 11واں کے لیے عربی میں حادی عشر آتا ہے، جو حادی احد کو جب فاعل کے وزن پر بناتے ہیں تو واحد آنا چاہیے، مگر اس میں قلب مکانی کر دیا گیا ہے، اور قلب مکانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے
فا کلمہ کی جگہ جو حرف واو تھا اس کو اٹھا کر کے لام کلمہ کی جگہ کر دیا گیا، تو اب عین آ گیا فا کلمہ کی جگہ اور لام کلمہ آ گیا عین کلمہ کی جگہ اور فا کلمہ چلا گیا لام کلمہ کی جگہ. تو اب ہو گیا حادیون، واحدن تھا تو بدل کر کے ہو گیا حادیون. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب واو طرف میں بعد کسرہ واقع ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، تو اب ہو گیا الحادی. تو جاء الحادی عشر، اور اثنین سے ثانی آتا ہے، ثانی عشر، تو ان دونوں کے آخر میں چونکہ یا ہے لہذا ان دونوں میں دو لغتیں ہیں پہلے جز میں، پہلا مبنی بر فتح پڑھنا اور دوسرا اس کو مبنی بر سکون پڑھنا. تو جاء الحادی عشر اور جاء الحادیہ عشرہ، ایسے ہی والثانی عشر والثانیہ عشرہ، ورأيت الحادي عشر والحادي عشر والثاني عشر والثانية عشر ومررت بالحادي عشر والثاني عشر بالحادية عشر والثانية عشر. یہاں کتابت میں تھوڑا کچھ کمپیوٹرائزڈ غلطی ہوئی ہے لکھنے میں کہ دال اور یا کے بیچ میں را دکھ رہا ہے، یہاں پر یا را نہیں ہے، یہ تحریر میں کوئی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے. اسے آپ لوگ قاعدے سے سمجھ لیں. جاء الحادی عشر والثانی عشر ورأيت الحادی عشر والثانی عشر ومررت بالحادی عشر والثانی عشر، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. تو یہ مرکبات کا بیان مکمل ہو گیا اور آگے چوتھی فصل آ رہی ہے عامل اور معمول کے بیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.